الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اسم، فعل اور حرف کی تعریفی آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، تو انشاءاللہ ابھی ہم صرف اسم کے بارے میں تھوڑی سی مزید تفصیل بتائیں گے۔ آگے جانے سے پہلے مختصراً آپ کی یاد دہانی کے لیے کہ حرف کو ہم نے جمع کر دیا تو جب وہ بامعنی ایک لفظ بن گیا اس کو کلمہ کہتے ہیں، اور اس کلمے کو پھر ہم نے ڈیوائڈ کیا کہ کلمہ جو بامعنی لفظ ہے وہ یا اسم ہوگا یا فعل ہوگا اور یا حرف۔ تو ابھی ہم اسم اور فعل کو ابھی فی الحال چھوڑ دیتے ہیں، آج اسم ہمارا موضوع ہے، اسم کے بارے میں بات کریں گے۔ اسم کی تعریف ہم نے بتایا تھا کہ اسم وہ کلمہ ہے، تو کلمہ تو ضرور ہونا چاہیے جو اپنا کلام میں اپنا مطلب خود ادا کر سکتا ہے۔ یہ اس پر کہ یہ مطلب خود ادا کر سکتا ہے، آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ کلمہ تو وہ لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے، تو اسم کا بھی بائی ڈیفینیشن تعریف کے لحاظ سے ہر اسم کا بھی مطلب ہونا چاہیے، فعل کا بھی مطلب ہونا چاہیے یعنی معنی، اور حرف کا بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ تعریف میں اس کی لانے کی کیا ضرورت ہے کہ اسم وہ کلمہ ہے جو اپنا مطلب خود ادا کر سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارا مسئلہ حرف کی وجہ سے آیا ہے۔ یہ جو حرف ہے نا، جس طرح پچھلے سبق میں بتایا تھا کہ حروف کی کئی معنی ہوتی ہیں، تو ایک حرف کا مطلب ایک جملے میں وہی حرف ہے اس کا ایک مطلب ہوگا، دوسرے جملے میں وہی حرف ہے اس کا دوسرا، تو یہ کلام میں اپنا مطلب خود ادا نہیں کر سکتا جب تک اس کو فعل اور حرف کے ساتھ جوڑا نہ جائے۔ تو اس لیے یہ آ گئی، ورنہ اسم کے بارے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اپنا مطلب خود ادا کر سکتا ہے، فعل بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے اس کو حرف سے جدا کرنے کے لیے یہ بات ہم لے کر آتے ہیں کہ یہ اپنا مطلب کلام میں خود ادا کر سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ جو تین زمانے ہیں اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تعلق نہیں ہے۔ مثلا کوئی بھی اسم آپ لے لے، زید، مسجد، کتاب، کوئی زمانہ آ گیا اس میں کہ زید گزشتہ زمانے میں، موجودہ زمانے میں، مسجد آئندہ زمانے میں، کوئی تعلق نہیں ہے، بس سیدھا سادہ، اپنے آپ کو کنفیوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ تو تھوڑی سی آپ کی ہو گئی ریویژن۔ ابھی آگے جاتے ہیں اپنے نئے اسم میں تھوڑی سی اور ایڈیشن کے لیے، کچھ اور چیزوں کا اضافہ کرنے کے لیے۔ تو یہ جو اسم ہے اس کی ہم مثلاً کرتے ہیں درجہ بندی۔ درجہ بندی جس کو انگریزی میں کلاسیفیکیشن کہتے ہیں۔ تو کلاسیفیکیشن مطلب کئی طریقوں سے ہو سکتا ہے، ایک ہی چیز ہوگی اور اس کی کلاسیفیکیشن کئی طریقے سے ہو سکتا ہے۔ ایک انسان ہے، آپ اس کی انسان کی کلاسیفیکیشن کرو تو بلحاظ انسان، بلحاظ جنس، تو کیا ہو گیا؟ مرد، عورت، بس انسان۔ انسان بلحاظ عمر تو بچے، جوان اور بوڑھے، دیکھو یہ کلاسیفیکیشن، یعنی وہی انسان ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے بلحاظ کردار، نیک انسان اور بد انسان، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح بلحاظ صحت، بیمار اور صحت مند۔ بلحاظ مذہب، کافر، مسلمان۔ تو دیکھو یہ وہی بس انسان ہے، لیکن اس کی آپ مختلف طریقوں سے کلاسیفیکیشن کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح ہم کہتے ہیں درجہ بندی کا اسم کی، تو اسم کی درجہ بندی بلحاظ اسم کی
درجہ بندی بلحاظ تعداد حروف، اس لیے کہ آگے ہم اسم کی اور بھی درجہ بندیاں کریں گے، تو اس لیے میں نے یہ انسان کی یہ مثال آپ کو دے دی کہ آپ پر یہ نہ کنفیوز ہونا کہ آپ نے تو ہمیں 2 قسم بتائے ہیں، ابھی پھر کہتے 3 ہیں، ابھی کہتے 5 ہیں، نہیں، وہ تو ایک لحاظ سے ہیں، وہی انسان ہے۔ تو دیکھیں جب ہم اس کی کلاسیفیکیشن کرتے ہیں عمر کے لحاظ سے تو 3 بن جاتے ہیں، 1 2 3، اور باقی 2، تو اس لحاظ سے ہر مختلف طریقوں سے کلاسیفیکیشن ہو سکتی ہے۔ ابھی ہم کہتے ہیں بلحاظ تعداد حروف، تو وہ اسم جس میں 3 حروف ہوں اس کو ہم کہتے ہیں ثلاثی، جیسے مثلا فارسن، گھوڑی کو کہتے ہیں، اور رجل، مین، تو یہ ثلاثی اسم ہے، یہ ثلاثی اسم ہے، یہ ثلاثن سے نکلا ہے، ثلاث کہتے ہیں 3 کو، ثلاثی اسم۔ دوسرا ہے رباعی، یہ اربعن سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے 4، اور اس اسم کے اندر 4 حروف ہوتے ہیں، جس طرح جعفرن، اوکے، تو یہ 1 2 3 4 حروف اس کے اندر آ گئے جعفر کے اندر، تو یہ رباعی ہو گیا۔ اور پھر بعض اوقات ایک اسم ہوگا وہ خماسی ہوگا، خماسی نکلا ہے خمسن سے، اور اس میں 5 ہوگی، مثلا سفر جلن، سفر جلن کیا ہے؟ یہ سیب کی ایک قسم ہے، اس کو سفر جل کہتے ہیں۔ تو اس کے اندر دیکھیں یہ آپ کے ساتھ آ گئے 1 2 3 4 5 حروف اس کے اندر آ گئے، اس کو خماسی کہتے ہیں۔ بس یہ بہت ضروری بات ہے آج کی سبق میں، اتنی بات آپ کو یاد آ جائے۔ ایک تو پہلی بات میں نے آپ کو یہ کی تھی کہ آپ کہیں گے کہ بس اسم جو ہے کی ڈیفینیشن، کوئی جگہ، چیز یا شخص کے نام کو اسم کہتے ہیں، یہ کیا بات ہو گئی کہ اپنا مطلب خود ادا کر سکتے ہیں؟ نہیں، وہ ڈیفینیشن اردو والی ہم نے ابھی چھوڑ دی، اس لیے کہ بعد چیزیں ایسی ہے کہ نہ وہ چیز ہے، نہ وہ شخص ہے، اور نہ وہ جگہ ہے، اور پھر بھی وہ اسم ہے۔ مثلا میں آپ سے کہتا ہوں خوبصورتی، تو خوبصورتی جو ہے یہ تو کوئی چیز نہیں ہے کہ میں آپ کو دیکھو یہ چیز ہے، یا خوبصورتی یہ ایک شخص بھی نہیں ہے، یہ ایک جگہ بھی نہیں ہے، اور اس کو عربی میں کہتے ہیں جمال یا حسن، اور یہ اسم ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ ڈیفینیشن کو چھوڑنا پڑا اردو والی کو، ٹھیک ہے نا؟ یا مثلا ایک اور اسم کی آپ مثال تو یہ لے لیں، مثلا جانا، کھانا، سونا، یہ جو ہے نا یہ بھی اسم ہے، لیکن نہ یہ کوئی چیز ہے، نہ یہ کوئی شخص ہے، نہ جگہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے یہ انشاءاللہ تفصیل آگے آئے گی، اس لیے ہم نے وہ والی ڈیفینیشن کو چھوڑ دی، کیونکہ اس میں سب چیزوں کا احاطہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اسم وہ کلمہ ہے جو اپنا مطلب خود ادا کر سکتا ہے۔ اس کی ضرورت کیوں آئی؟ کہ حرف سے جدا کرنے کے لیے، اور 3 زمانوں میں اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس کی ضرورت کیوں آئی؟ کیونکہ اسم کا ہے۔ تو بس اس لحاظ سے یہی مکمل ڈیفینیشن ہے، علماء نحو یہی کہتے ہیں۔ ابھی سے آج اسی کو لے لے کہ اسم کیا ہے؟ کلمہ ہے۔ کلمہ کیا ہے؟ بامانی لفظ ہے۔ لفظ کیسے بنتا ہے؟ الف با تا حروف کے ملنے سے، اور جو اپنا مطلب خود ادا کر سکتا ہے، اور 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے بتایا کہ اسم کی ہم کلاسیفیکیشن کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کلاسیفیکیشن ایک ہی چیز کی مختلف طریقوں سے ہو سکتی ہے،
عمارت کی کلاسیفیکیشن کرو بلحاظ سائز کہ بڑا گھر چھوٹا گھر، اوکے نا، بلحاظ قیمتی گھر اور سستا گھر، اور اسی طرح جو ہے نا مختلف طریقوں سے ہر ایک چیز کی کلاسیفیکیشن ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے ہم نے کہا کہ اسم کی درجہ بندی بلحاظ تعداد حروف کہ اس میں کتنے حروف ہیں، ثلاثی 3، رباعی جس میں 4 اور خماسی جس میں 5 ہوتے ہیں۔ یہ ضرور جو ہے نا یاد رکھنے کی باتیں ہیں۔ ابھی تھوڑی سی کچھ مثالوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی عربی کی الفاظ کا ذخیرہ آپ کے ساتھ آ جائے، اور اس سے یہ کہ ایسی مثالیں ہوں گی جس میں صرف اسم ہوگا، اس سے آپ کو یہ بھی اندازہ ہوگا کہ اسم اکیلے میں بھی پورا کلام یعنی جملہ بنا سکتا ہے اگر فعل اور حرف نہ بھی ہوں۔ مثلا ایک جو ہے میں لکھ لیتا ہوں ایک جملہ، الاسم کلمۃ، اسم ایک کلمہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ ایک مثال ہو گئی، یہ جملہ ہے، اور اس میں یہ الاسم یہ بھی ایک اسم ہے اور یہ کلمہ یہ بھی ایک اسم ہے، اس میں فعل یا حرف نہیں ہے اور پورا کلام بن گیا، اسم ایک کلمہ ہے یعنی کلمہ کی ایک قسم ہے۔ اچھا، تو یہ عربی اس طرح آپ سیکھیں گے، یہ پورا دن گنگناتے رہے، الاسم کلمۃ، ٹھیک ہے نا، اس طرح پھر کہیں محمد رسول، دیکھو اس جملے میں بھی کوئی فعل یا حرف نہیں ہے اور پورا کلام ہے۔ یہ صرف اسم کی خاصیت ہے کہ یہ خود اکیلے میں پورا کلام بنا سکتا ہے، اس لیے اس کو اسم کہتے ہیں۔ اسم کہتے ہیں سمون کو، سمون یعنی عمدہ، سمون کا لفظ عربی میں کہتے ہیں عمدہ، اعلیٰ، اس لیے اس کو اسم کہتے ہیں۔ محمد رسول، محمد رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بھی آپ عربی کا پورا جملہ ہے یہ۔ اسی طرح مثلا آپ کہے کہ الجنت حق، تو جنہ بھی اسم ہے اور حق بھی اسم ہے، یعنی جنت حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح مثلا الساعہ، الساعہ قیامت کا ایک نام ہے، یعنی گھڑی، یعنی قیامت کی گھڑی۔ الساعۃ آتیۃ، آتیۃ بھی اسم ہے، مثلا اگر کوئی مرد آنے والا مرد اس کو آتن کہتے ہیں، آتن آنے والا مرد، اور جو عورت آ رہی ہوتی ہے اس کو آتیۃ، آتیۃ، تو ساعہ فیمیل ہے یہ تا کی وجہ سے، تو اس لیے کہتے ہیں الساعۃ آتیۃ، گھڑی یعنی قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، تو آتیۃ بھی اسم ہے، الساعۃ آتیۃ، ٹھیک ہے۔ نمبر 5، النبی مبعوث، مبعوث بعثت سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہے بھیجا ہوا، نبی بھیجا گیا ہے، النبی، اوکے۔ اسی طرح مثلا الحق مر، سچ کڑوا، کڑوا پتہ نہیں کیسے لکھتے، کڑوا ہوتا ہے، کڑوا کا مطلب ہے ساور، بیٹر، اوکے، سچ جو ہے وہ کڑوا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک مثال ہے، اس میں کیا ہوگا کہ اس میں دیکھو بچے کو آپ یاد کریں تو اس کو پتہ لگ گیا مرن، کوئی فروٹ آم کا آ رہا ہو، آج کل موسم ہے، اسے مرن ہے، مرن عربی کے الفاظ سے، کہ نبی مبعوث ہے یعنی بھیجا گیا ہے۔ ساعہ، تو عربی میں جو واچ ہے نا اس کو بھی ساعہ کہتے ہیں، اور قیامت کے نام میں سے ایک نام ہے الساعہ، آتیۃ آنے والی۔ اسی طریقے سے آپ عربی سے آپ کی مناسبت ہو جائے گی، الاسم کلمۃ، محمد رسول، الجنت حق، الساعۃ آتیۃ، النبی مبعوث، الحق مر، یہ سب مثالیں ہیں جس کے اندر کوئی فعل اور حرف نہیں ہے، اور آپ کو یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ اکیلے میں اسم بھی پورا کلام بنا سکتا ہے، اور جاتے جاتے ثلاثی، رباعی، خماسی کو مت بوجھنا، کیونکہ اسی کے لیے یہ آج کا سبق ہے، اور روایت کرتے رہیں انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔